پیار کدو کسے کمینے جو لبدا ہے آجا تینو درد کی دکان دسا درد عاشق دے سینے جو لبدا ہے سو گلہ دی ایک گل ناصر جو کچھ لبے مدینے جو لبدا ہے سبحان اللہ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شہباز خطابت خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب غلام غوث چیلانی صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پارا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا علی جشن عید میلاد النبی زندہ باد دوزخ کا ڈر نہ کل تھا نہ آج ہے دوزخ کا ڈر نہ کل تھا نہ آج ہے غلاموں کی لاج پیر ثابت تیرے ہاتھ ہے خواجہ خواجگان پیر عزیز احمد صابر سرکار جناب غوث جیلانی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهركم بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش السلام علیکہ یا رسول اللہ خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين پشیمانوں شرمساروں سے کہہ دو پشیمانوں شرمساروں سے کہہ دو حضور آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو حضور آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو
اور محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو، اور میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں سے کہہ دو، گلوں سے کہہ دو، چاند تاروں سے کہہ دو، اور میں ہوں مصطفیٰ کا، میں ہوں مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ ہیں، میں ہوں مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ ہیں، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو۔ ایک نعت کے چند اشعار، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، مل کر دلوں کو مدینہ بناتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مبارک پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عليك یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ يا رسول الله یا رسول اللہ، وسلم عليك یا حبیب اللہ۔ جڑے پاسے لیے یارو خدا دا سجن جاوے، مل کر پڑھے جڑے پاسے لیے یارو خدا دا سجن جاوے، جڑے پاسے پیے یارو خدا دا سجن جاوے، اسے پاسے زیارت لئی اے آسماناں دا چن جاوے، اسے پاسے زیارت لئی اے آسماناں دا چن جاوے، زمانہ آخدا سارا اے من جاوے، خدا ساڈا خدا آکھے میں من جاساں، میرا ماہی جے من جاوے، خدا آکھے میں من جاساں، میرا ماہی جے من جاوے، اسے پاسے زیارت لئی اے آسماناں دا چن جاوے، او دے چہرے تو اے یارو سویرے بھیک منگ دے میں، اے پھل کھل دے تے شرماؤ دے، جدوں سونا چمن جاوے،
شرماندے جدوں سونا چمن جاوے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اسے پاس زیارت نہیں اے آسمان دا چن جاوے تے اودی کلی نو اے حاکم محل والے بھی سکدے نے اودی کلی نو اے حاکم محل والے بھی سکدے نے جندی کلی تے بل یارو خدا سجن جاوے جدی کلی دے بل یارو خدا تا سجن جاوے اسے پاسے زیارت نہیں اے آسمان دا چن جاوے جڑے پاسے دیے یارو خدا دا سجن جاوے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ عید میلاد النبی زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد معزز سامعین کرام مہمانان گرامی قدر حاضرین مجلس السلام علیکم حاضرین محترم اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے سبحان اللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم اس کے سب سے محبوب اور سب سے پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی خوشی کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ بھی اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ اور اپنے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور سنگت کا اظہار کر رہے ہیں سبحان اللہ اور میں مبارکباد پیش کروں گا بالخصوص میرے برادرم بھائی چودھری محمد منیر صاحب کو اور ان کے بھائی شبیر صاحب کو بھائی افتخار کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک کی خوشی کے اظہار کرنے کے لیے کوشش اور کاوش کی اللہ رب العزت انہیں دین اور دنیا کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے حاضرین محترم جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر پاک کی مجالس کو سجایا جاتا ہے وہاں پر
فقط اس دن کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ پورا سال بھر فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ وہ جگہ معتبر بن جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر فرشتے اترتے ہیں۔ جہاں پر فرشتے اتریں وہ جگہ معتبر کیوں نہ بنے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس جگہ پر ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں ان کا قیام ضرور ہوتا ہے، وہاں ان کا آنا ضرور ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کی خوشی منانا گویا آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا باعث بنتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ پھر صحابہ اکرام بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر بزرگان دین بھی ہوتے، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک جیلانی بھی ہوتے، اور تمام بزرگان دین بھی ہوتے، اور ساتھ رب کائنات کی ذات بھی موجود ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے خدا استقبال کے لیے خود موجود ہوتا، خدا استقبال کے لیے خود موجود ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں، جب خدا حکم دے گا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں، فرمایا میں اپنی غریب امت کے ساتھ جب جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دروازہ جنت بند ہوگا، میں کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ آواز آئے گی، کون؟ تاجدار کائنات فرمائیں گے محمد، حضور فرمائیں گے اپنا اس میں گرامی لیں گے، جو دنیا میں آقا کا نام تھا وہ آقا اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائیں گے، اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں مجھے اسی دن کا حکم دیا گیا تھا کہ جب تک میرا محبوب نہ آ جائے جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے، جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور جب میں جنت کے اندر قدم رکھوں گا اور جنت کے اندر داخل ہوں گا تو فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس کو میں اپنے استقبال کے لیے، جو خدا پہلے موجود تھا مقام محمود پر، ادھر موجود تھا میرے استقبال کے لیے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدا تو مقام محمود پر تھا، مگر فرماتے ہیں کہ جب جنت میں میرا داخلہ ہوگا تو خدا تو مقام محمود پر تھا، مگر میرے استقبال کے لیے خدا مقام محمود کو چھوڑ کر جنت کی دہلیز پر میرے استقبال کے لیے حاضر ہوگا، استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ اندازہ لگا لیں کہ ذات محبوب مصطفیٰ جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں ذات خدا بھی خود استقبال کے لیے موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں حضور کے قدمین شریفین لگ جائیں وہاں بزرگان دین اپنی پلکوں سے صفائی دیتے، جھاڑو دیتے۔ ایک حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک گھر کے باہر اپنی پلکوں سے صفائی کر رہے تھے۔ اندر کی خاتون، گھر کی خاتون باہر آتی ہیں، دیکھتی ہیں ضعیف العمر اور اپنی پلکوں سے صفائی کر رہے۔ پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ اور اپنی پلکوں سے صفائی کر رہے تو فرمایا ہاں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں وہ ہوں تو یہ صفائی کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں باتری قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ حیدری
یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں، پلکوں سے صفائی کر رہے؟ فرمایا اس لیے صفائی کر رہا ہوں کہ ابھی اسی جگہ سے ذات مصطفیٰ کا گزر ہوا، اسی لیے پلکوں سے صفائی کر رہا ہوں۔ تو لوگوں جہاں حضور کے قدمین شریفین لگ جاتے ہیں وہاں بزرگان دین جھاڑو پلکوں سے دیتے ہیں، اور ملائکہ اترتے ہیں تو وہ جگہ معتبر کیوں نہ بنے؟ ارے جہاں پر ابو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پی لے، صالح علیہ السلام کی فقط اونٹنی پانی پی لے، وہ ہزار بیت جائیں حضور کا وقت آتا اور وہ پانی معتبر صحابہ کے لیے بن جاتا۔ ہزاروں سال بیت جائیں فقط اونٹنی پانی پیتی ہے، وہاں سے ابو حضرت صالح علیہ السلام نے پانی نہیں پیا تھا، فقط آپ سے نسبت رکھنے والی معجزاتی اونٹنی نے پانی پیا تھا، تو وہ کنواں برکت والا بن جاتا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور جہاں ذات مصطفیٰ کے قدمین شریفین لگ جائیں وہ جگہ معتبر نہ بنے، وہ یقیناً معتبر جگہ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہو جائے تو اس جگہ سے خدا عذاب کو اٹھا دیتا ہے، مصائب اور تکالیف کو ختم فرما دیتا ہے، اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، فضل و لطف و کرم کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، خوش نصیب ہیں کہ ہم اس جگہ پر بیٹھ گئے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کر کے ہمیں بھی دعوت دے دی، اور ہم بھی یہاں پر آ بیٹھے ہیں، حضور کے ذکر کو سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، اور فقط ہم سن اور سنا نہیں رہے بلکہ ذات مصطفیٰ خود جلوہ افروز فرما کر ہمیں بھی سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے۔ حاضرین محترم، کیونکہ موضوع اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف اور صرف نام ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلق کی درستگی کا۔ ایمان نام کس کا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے تعلق کی درستگی کا، باقی سب کچھ اس کے تابع۔ اور تعلق بہت سو کا ہوتا ہے، تعلق کی قسمیں بھی بہت سی ہوتی، مگر تعلق درست ہو جائے ذات محبوب مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام سے اگر تعلق درست ہو جائے تو اس درستگی یہ تعلق کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر تعلق ہے مگر نا درست تعلق ہے، تعلق ہے مگر نا درست تعلق ہے، آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے لائق نہیں، آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں، حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے لائق نہیں۔ تعلق ہے مگر حضور کی شان کے لائق نہیں، اس لیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کب ہوگا؟ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلق درست ہو جائے گا تو اس کا نام ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہر کام چل جاتا ہے، بہتر طریقے سے چل جاتا ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی کچھ کام نہیں چلتا، جو چلتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے، چلتا ہوا بھی رک جاتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے۔ اب قرآن مجید میں خطاب دو طرح کا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم، ایک خطاب عام ہوتا ہے جسے قرآن میں یا ایھا الناس کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے نسل بنی آدم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو
اپنے رب سے ڈرو. تو خطاب عام کیا، خطاب ہر ایک سے کیا، عوام الناس سے کیا، بنی آدم سے کیا کہ اے نسل بنی آدم اپنے رب سے ڈرو. پھر آگے اپنی معرفت کی طرف لے چلے. کس رب سے؟ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کر دیا. تو خدا نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اور یہ فرق نہیں کیا کہ خطاب صرف خاصوں سے کیا جائے، نہیں، خطاب ہر عام سے کیا. کیوں؟ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کو مانتا تو ہر کوئی تھا. اہل ایمان بھی مانتے تھے، اہل کفر بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، کافر بھی مانتے تھے، منافق بھی مانتے تھے. ہر کوئی مانتا تھا. اللہ کی ذات کو کسی نہ کسی طریقے سے ہر کوئی مانتا تھا. اسی لیے بلا امتیاز ہر ایک کو مخاطب بنا دیا، ہر ایک سے خطاب کیا، ہر ایک سے کلام کیا. کیسے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نسل بنی آدم، اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کر دیا. سب کو ایک جان سے پیدا کر دیا. تو بلا امتیاز ہر ایک سے خطاب کر دیا اور اپنی وحدانیت کی طرف بلایا کہ دیکھو میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، اور میری ہی ذات ہے جو تمہیں پیدا کرنے والی ہے. کوئی اور پیدا کرنے والی ذات نہیں ہے سوائے میرے. تو اپنی توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی. جب توحید کی دعوت دی تو خطاب عام کیا، اور جب ذات مصطفیٰ کی رسالت کی بات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بات آئی، تو وہاں پر بھی خطاب عام کیا. وہاں پر بھی خطاب عام کیا. کیسے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا لوگو جان لو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا. سبحان اللہ. اللہ کا نبی بن کر آیا، اللہ کا رسول ہو کر آیا. تو یہ خطاب عام تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کی توحید کی دعوت تھی تو خطاب عام تھا. اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بات تھی تو خطاب عام تھا. اس لیے کہ کبھی کبھی بات خاصوں سے کی جاتی ہے اور کبھی کبھی بات عاموں سے کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کبھی خاص اس لائق ہوتے ہیں کہ ان سے کلام کیا جائے، اور کبھی عام اس لائق ہوتے ہیں کہ خدا ان سے کلام کرے. مگر خاصوں سے تو ہر کلام ہوتا، عاموں کو خاص بات نہیں بتائی جاتی. اس لیے کہ خاصہ دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنا. عام کبھی بات کر دیتے، وہ ہر ایک کے لیے ہوتی. مگر اس آیت کریمہ میں بات کیا ہو رہی ہے؟ ادب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات ہو رہی ہے، ادب رسالت کی بات ہو رہی ہے. مگر اس کا مخاطب ہر ایک کو نہیں بنایا، اس میں خطاب ہر ایک کو نہیں فرمایا، بلکہ مخصوص کر دیا، خاص کر دیا. اب یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلام کرنے والے غیر مسلم نہیں آتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں بات چیت کرنے والے غیر مسلم نہیں آتے تھے؟ یہودی بھی آ کر حضور سے بات کرتے تھے، عیسائی بھی آ کر حضور سے گفتگو شنید کرتے تھے. کفار مشرکین اور ان کے قبائل اور سردار وہ آ کر معاہدوں کے لیے اور مذاکرات نہیں کرتے تھے. تو مذاکرات اور معاہدے حضور کی بارگاہ میں آ کر تو ہر کوئی کرتا تھا، سارے آ کر کرتے تھے. مگر یہ بات کرتے ہوئے اللہ نے ان سب کو نکال دیا، کفار مشرکین کو نکال دیا، یہود و نصارہ کو نکال دیا، اور بات کو خاص کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں ایمان والو تم سے. تو باری تعالیٰ باقی جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، وہ غیر مسلم، فرمایا اس وقت ان کو حال سے نکال دو، انہیں مجمع سے، انہیں مجلس سے نکال دو، ان ناقدروں کو، ان بدبختوں کو نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ خاص بات کرنے جا رہا. خدا فرما رہا ہے کہ لوگوں اے ایمان والو تم سے خاص بات کرنی. تو مولا وہ جو لوگ ہیں جو حضور سے کلام کیا کرتے تھے، وہ فرمایا وہ اس کلام کے قابل نہیں. جو ادب کی بات میں کرنے والا
خدا کیا فرما رہا ہے؟ جو ادب کی بات میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ اس ادب کے قابل نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ ادب مصطفیٰ کی عظیم دولت ان کو سمجھائی جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ادب مصطفیٰ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کا مخاطب ہر ایک کو خدا نے نہیں بنایا، فقط انہیں ہی بنایا ہے کہ جن کو ادب کی بات سمجھ میں آئے گی، جو ادب کی قدر پائیں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو خطاب کیا کہ ایمان والوں تم سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی ادب کی بات کرنا چاہتا ہوں؟ تو باری تعالیٰ باقی فرمایا انہیں نکال دو، وہ قدر ناشناس ہیں، وہ قدر ناشناس ہیں، انہیں سجن کی قدر نہیں، انہیں آقا کی بارگاہ کی قدر نہیں، ان کو نہیں سمجھانا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، انہیں میرے محبوب کی بارگاہ کی قدر نہیں، حضور کی بارگاہ کی سمجھ نہیں، اس لیے انہیں کلام نہیں کرنا چاہتا، انہی سے کرنا چاہتا ہوں جو اس بات کی قدر پائیں گے۔ تو فرمایا ان بدبختوں کو نکال دو، ان گستاخوں کو نکال دو، ان بے ادبوں کو نکال دو، اور پھر فرمایا عاشقوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ ادب والو آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ تو کیا بتایا ایمان کی حقیقت؟ فرمایا ابو بکر صدیق تم بھی آ جاؤ، عمر فاروق تم بھی آ جاؤ، عثمان غنی تم بھی آ جاؤ، علی المرتضیٰ شیر خدا تم بھی آ جاؤ، اور بلال عاشق تم بھی آ جاؤ۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان ہے کیا، ایمان ہے کیا، ایمان کی حقیقت کیا ہے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ تو پھر عاشقوں کو بلا لیا، جس طرح سب آ کر بیٹھ گئے، جس طرح ہم سب آ کر بیٹھ گئے۔ تو عشق کی بات جو کر رہے، اب جو عاشق ہیں وہ تو سنیں گے، اور جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں وہ اٹھ کر بھاگ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پلے نہیں پڑتی۔ ارے عشق کی بات وہی سمجھتے ہیں جو خود عاشق ہو، عشق کی بات وہی جانتے ہیں جو خود عاشق ہو، جو خود دیوانہ ہو، جو خود مجنوں ہو۔ ارے مجنوں کی بات اوروں کی سمجھ میں نہیں آتی، مجنوں کی بات اوروں کی سمجھ میں نہیں آتی، اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، پاگل جانتے ہیں۔ وہ تو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں بھی چاٹتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ مجنوں تجھے کیا ہو گیا کہ ایک جانور ہے جو پلید ہے، نجس ہے، اس کے پاؤں چاٹنا خود منہ کا نپاک کرنا ہے، اور تو اس کے پاؤں چاٹ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں عاشق ہوں، جانتا ہوں، میں اس کتے کی حقیقت کو پہچانتا ہوں کہ یہ کتا عام نہیں ہے، یہ کتا عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتا ہے کہ جو کتا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزر جاتا ہے، کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزر جاتا ہے، اس لیے اس کے پاؤں چومتا۔ تو اس کی بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کی کیفیت میں تھے، کتا گزرا، آنکھ پڑی، عاشق جنید کی کتے پر آنکھ پڑی، اور آنکھ پڑنے سے کتے کی حالت غیر ہو جاتی، اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل کی دنیا ہی بدل جاتی۔ اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو بازار کے چوراہے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر آ کر جب بیٹھتا ہے ہزاروں کی تعداد میں کتے اس کے ارد گرد ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ بازار کے دیکھتے ہیں کہ ایک کتے کے ادب کے لیے ہزاروں کتے مؤدب ہو کر بیٹھے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو وہاں پر بھی کوئی دیوانہ کھڑا تھا، وہ حقیقت کو جان گیا، وہ حقیقت سے آگاہ ہو گیا، اور اہل بازار کو بتانے لگا کہ لوگوں اس کو عام کتا نہ جب سمجھنا، یہ عام کتا نہیں ہے، بلکہ اس کتے پر جنید عاشق کی آنکھ پڑ گئی ہے، اس لیے یہ بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، حیدری غوثیہ یار، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد
दादा पीर गुलाम गौस जिलानी साहब تو لوگوں یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اور دیوانے ہی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، بیگانے نہیں سمجھتے، بیگانے سے تعلق نہیں ہوتا عشق والا۔ جب کوئی عشق کا تعلق نہیں رکھتا تو پھر بات بھی پلے نہیں پڑتی۔ ارے ان پڑھ ہو مگر دیوانہ ہو، عاشق ہو تو بڑی بڑی باتیں بھی اس کے پلے پڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے بھی سلجھ جاتے ہیں۔ اور اگر دیوانہ نہ ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ پڑھا لکھا بھی جاہل بن جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ تو بات ساری عشق کی ہے، بات ساری ادب کی ہے، بات ساری ادب کی ہے، ادب مصطفیٰ کی بات ہے۔ آؤ پھر مجنوں کا ایک قصہ اور بھی سنتے جاؤ تاکہ آپ کی بھی دل کی مسرتیں میرے چہروں پر، آپ کے چہروں پر نظر آئیں۔ وہ کیا؟ وہ مجنوں جو تھا، لیلا بیمار پڑ گئی، خون کی ضرورت پیش آئی، تو وہ بیمار پڑنے سے پہلے ہر ایک کو چوری کوٹ کر دیا کرتی تھی، چوری دیا کرتی تھی۔ 8-10 نقلی مجنوں بن کر بیٹھ گئے کہ ہم اصل مجنوں، خود کو ظاہر کرتے ہم مجنوں ہیں، اور لیلا انہیں چوری بنا بنا کر بھیجتی رہتی، وہ کھاتے رہتے، لیکن جب لیلا خود بیمار پڑ گئی اور خون کی کمی ہو گئی، طبیبوں نے کہا بھئی خون چاہیے، پوچھا خون کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا میرے مجنوں بیٹھے ہیں، میرے مجنوں بیٹھے ہیں، ان سے کہو وہ خون دیں گے۔ جب طبیب نے بندے بھیجے کہ جاؤ بھئی مجنوں بیٹھے ہیں مسجد میں اکٹھے ہو کر، ان سے خون لے آؤ، کیونکہ لیلا یہ مطالبہ کرتی ہے کہ چوری انہی کو ملی ہے، خون بھی ان سے لیا جائے، خون بھی ان سے لیا جائے۔ تو جب وہ لوگ گئے، وہ سارے نقلی مجنوں بھاگ گئے، اور اصل مجنوں بھی وہاں پر آ کر بیٹھا تھا، جسے چوری کا ایک لقمہ کھانا بھی نصیب نہ ہوا تھا، چوری کا کھانا بھی نصیب نہ ہوا تھا، چوری اس نے دیکھی تک نہ تھی۔ وہ مجنوں میں جب اصل آ کر بیٹھا تو اس نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہ جو طبیب کے بندے بھیجے تھے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا لیلا بیمار پڑ گئی، اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کے جسم میں تو خون رہا نہیں تھا۔ ان سے کہنے لگا اگر میرے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی بچا ہے، میرے وجود سے نکال کر لیلا کو لگا دو، میرے وجود سے نکال کر لیلا کو لگا دو۔ جب خون لے لیا گیا، لیلا صحت مند ہو گئی، تندرست ہو گئی۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ لیلا تندرست ہو جاتی ہے، اور جب تندرست ہوتی ہے تو خیرات کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، لوگ آ کر اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں خیرات لینے کے لیے۔ نقلی مجنوں بھی آ کر قطار میں لگ جاتے، اپنے کاسے برتن لیے آگے کرتے، اور جو اصل مجنوں ہوتا ہے وہ بھی اپنا کاسا لے کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو جو آگے کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو خواجہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو آگے کرنے جا رہا ہوں وہ فرماتے ہیں، حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جب اصل مجنوں اپنا کاسا لے کر آگے آتا ہے تو لیلا ہر ایک کو ڈالتی آتی ہے، ہر ایک کو خیرات ڈالتی ہے، ہر ایک کو دیتی آتی ہے۔ جب نقلی مجنوں کے پاس آتی ہے ان کو بھی دیتی ہے، لیکن جب اس کا آنا اصل مجنوں کے پاس ہوتا ہے، وہ مجنوں اپنا کاسا اصل آگے کرتا ہے، لیلا اس کو دیکھتی اور تکتی ہے اور پہچان جاتی ہے یہ تو وہی ہے جس نے مجھے خون دیا۔ جب پہچان جاتی ہے تو ہاتھ مار کر اس کا کاسا توڑ دیتی ہے، اصل مجنوں کو خیرات سے محروم کر دیتی ہے، خیرات نہیں ڈالتی اس کے کاسے میں، برتن ہاتھ مار کے کاسے کو توڑ دیتی ہے۔ اور عاشق مجنوں کی کیا کہنے، کیونکہ دیوانہ جو ہوتا ہے، اب یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ پاگل اور دیوانہ مجنوں ٹوٹے ہوئے برتن کو اٹھا کر خوشی کے ساتھ ناچنے اور جھومنے لگتا ہے، وہ جھومتا ہے، دیوانہ وار جھومتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوانے مجنوں، ایک تو لیلا نے خیرات نہیں دی، دوسرا نقصان بھی کر دیا،
کہ ہاتھ مار کر کاسا بھی توڑ دیا اور کوئی خیرات نہ دی. اس نے کہا تمہیں کیا خبر لیلا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ لیلا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا والوں تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تم لاشعور ہو. تم شعور والے نہیں، تم عقل والے نہیں. لا یاقلون، تم عقل والے نہیں، تم بات کو سمجھ نہیں سکتے. اس نے کہا ہمیں بھی تو آشنائی ہو، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ یہ بات کیا ہے، آخر اس بات میں عشق کا پہلو کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں عشق ہے کیا، اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں معرفت کیا ہے، پہچان کیا ہے. میرے جھومنے کی اور دیوانہ وار بے خود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لیلا تو ہر ایک کو ڈالتی آئی، لیلا ہر ایک کو ڈالتی آئی، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کیا، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، مگر میرے ساتھ سب سے منفرد سلوک کیا، سب سے جدا سلوک کیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا جانا، ہر ایک کو ایک جیسا جانا. مجھے اوروں سے جدا سمجھا تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا. ارے میں عاشق تھا اس لیے اس نے مجھے جان لیا، مجھے پہچان لیا. دوسروں کو عاشق نہ جانا، فقط مجھے عاشق سمجھا، اس لیے اس نے میرا آسا توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے سب سے جدا جو سمجھا، میری پہچان ہو گئی. تو لوگوں یہ ہے عشق کی بات. عاشقوں کے رنگ نرالے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں، کیونکہ عشق کی بات ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امرؤ القیس ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی. لیکن جب اسے عشق کا پتہ چلا تو سلطنت کو لات مار دی، ٹھوکر مار دی. بہت بڑی سلطنت تھی اور امرؤ القیس جو تھا یہ بادشاہ بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس کے قصے بہت مشہور تھے. لیکن جب عشق کا پتہ چلا تو سب کچھ چھوڑ کر حجاز کی وادی میں آ بسا، حجاز کی وادی میں آ بسا اور اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ لیا اور محنت مزدوری کرنے لگا، محنت کرنے لگا. اتنا بڑا بادشاہ ہو کر لیکن جب عشق پلے پڑتا ہے تو سب کچھ چھڑا دیتا ہے. جب عشق کی بات آتی ہے تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. پھر دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سمجھ کر اس کو لات مار دیتا. تو وہ مزدوری کرنے لگا. اہل حجاز کا جو بادشاہ تھا اس کو پتا چلا کہ امرؤ القیس ایک بہت بڑا بادشاہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر یہاں پر مزدوری کر رہا ہے. وہ بھی وہاں پر آ گیا اس سے پوچھنے کے لیے کہ اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر اور اتنا خوبصورت وضع قطع رکھنے والا، شکل و صورت کا مالک آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا امرؤ القیس یا تو واپس پلٹ جا یا اپنی یہ راز مجھے بھی بتا کہ آخر وجہ کیا بنی، آخر ساری سلطنت کو چھوڑا کیوں. اس نے کہا کہ جانے دے، یہ میری حقیقت ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں، تمہیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا یا تو واپس چلا جا یا مجھے حقیقت سے آگاہ کر، مجھے خبر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے آج رات میرے پاس ٹھہر جا. امرؤ القیس اسے اپنے گھر لے گیا. جب گھر لے گیا تو رات کا پچھلا پہر تھا. اس نے کہا امرؤ القیس نے کہ اپنا کان قریب کر. اس نے جب کان قریب کیا تو امرؤ القیس نے عشق کی بات کہی، عشق کی بات کہی. امرؤ القیس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امرؤ القیس نے اہل حجاز کے بادشاہ کے کان میں جب بات کہی عشق کی تو اہل حجاز کے بادشاہ نے کپڑے پھاڑ ڈالے اور مست و بے خود ہو گیا اور دیوانہ وار زبان بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ امرؤ القیس تمہیں عشق کا رنگ چڑھ گیا تھا، آج پتہ چل گیا کہ عشق کا بھانپڑ تیرے سینے میں موجزن تھا، عشق تیرے اندر موجزن تھا، اس لیے تو نے دنیا کی دولت کو خاطر میں نہیں لایا،
اور آج مجھے بھی عشق کی چنگاری مل گئی، میں بھی تیرا بھائی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نالیہ بابریہ صابریہ لوہمہ شریف، زندہ باد۔ لوگوں، عشق کا رنگ جدا ہوتا ہے اور جس پر یہ چڑھ جاتا ہے پھر سب کچھ اتار دیتا ہے، سب کچھ اتار دیتا ہے۔ حضور خواجہ قبلہ پیر عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ آئے، ان کا بھی واقعہ سنتے جائیں۔ حضرت خواجہ قبلہ حافظ شیر محمد بابر رحمت اللہ علیہ چونٹ مراد میں تشریف فرما تھے۔ مرید پاس تھا، وضو کی جب حادث پیش آئی تو فرمایا چلو وضو کرتے ہیں۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ بڑے صحت مند تھے، جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے، اور ان کو پکڑنے کے لیے، بچھاڑنے کے لیے دو نوجوان ان کے پیچھے دوڑ رہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے، مگر ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، اس قدر طاقت کے مالک تھے۔ یہ عشق کا رنگ سمجھا رہا ہوں کہ سب کچھ اتار دیتا ہے۔ عشق جب جسم کے اندر، جب روح کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ پھر غذا بن جاتا ہے، پھر انہیں کھانے پینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ روح پھر خود غذا پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے۔ تو حضرت حافظ شیر محمد بابر رحمت اللہ علیہ جب باہر نکلتے ہیں، چاندنی رات تھی، دیکھا کہ عزیزہ فرمایا مرید سے کہ یہ نوجوان کون ہے، اس قدر طاقت کا مالک، تو اس کو پکڑنے کے لیے دو نوجوان اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے صابر سرکار صاحبزادے، یہ صابر سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فرمایا اچھا، اس کے اندر جسمانی طاقت اس قدر آ گئی؟ فرمایا اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ عاشق بابر کے پاس آتے ہیں، حضرت خواجہ قبلہ حافظ شیر محمد بابر رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو حضرت حافظ شیر محمد بابر رحمت اللہ علیہ آپ کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ اس قدر جوڑتے ہیں کہ عشق کا بھانبر جو حافظ شیر محمد بابر کے سینے میں جل رہا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر عزیز احمد کے سینے میں داخل کر دیا۔ خواجہ قبلہ پیر عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ کے سینے میں داخل کر دیا۔ جب سینے میں اترا وہ عشق مصطفیٰ، جب سینے میں اترتا ہے ادب مصطفیٰ، جب حضور خواجہ قبلہ پیر عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی سینہ مبارک میں داخل ہوتا ہے تو جسمانی لمادہ صحت مندی کا اتار دیا جاتا ہے۔ وہ پھر طاقت جو ہوتی ہے جسمانی، وہ پھر روحانی طاقت بن جاتی ہے، روحانی طاقت بن جاتی ہے، اور پھر ایسی بنتی ہے کہ پھر عزیز احمد عاشق رحمت اللہ علیہ کی عاشقیت پر کیا قربان جانے، اس قدر عاشق تھے، اس قدر عاشق رسول تھے، اس قدر ادب مصطفیٰ کے پیکر تھے، حضور کے ادب کے پیکر تھے کہ حضور نے فرمایا عزیز احمد صابر آپ کو میری بارگاہ میں حاضری کا بظاہر اذن نہیں ہے، آپ جسمانی طور پر میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ عرض کیا حضور میں تو عاشق ہوں، نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اگر آ گئے تو پھر ہمیں شریعت کا پردہ توڑ کر باہر آنا پڑے گا اپنے عاشق عزیز کے استقبال کے لیے۔ ارے جس طرح حضرت مولانا جلال الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کوشش کرتے رہے بار بار آ جانے کے لیے ذات مصطفیٰ کے آستانے پر، مگر بار بار گورنر کو حضور اطلاع دے دیتے، خبر دے دیتے کہ میرا عبد الرحمن عاشق جامی اس لبادے میں آ رہا ہے، اس شکل و صورت اس بھیس میں آ رہا ہے، تو وہ گورنر روک دیتا، جب جاتے روک دیتا۔ ہزار بار ہاں کوشش کی مگر حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہ مل سکا۔ جب بار بار کوشش کر کر کے تھک گئے تو پھر زاروں کی تار رونے لگے، پھر رونے لگے اور روتے روتے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی
کہ جس کی بنا پر مجھے حاضری کا شرف نہیں مل رہا. فرمایا خطا تو کوئی نہیں ہوئی، عشق جو کر بیٹھے. خطا کوئی نہیں مگر عشق جو کر بیٹھے. اور عشق وہ ہوتا ہے جو رلاتا ہے، عشق وہ ہوتا ہے جو پھراتا ہے، جو مجنوں کرتا ہے، دیوانہ وار پھراتا ہے. تو فرمایا تو عاشق ہے اس لیے تجھے اجازت نہیں، تو حضور میں کیا کروں؟ فرمایا اگر آ گئے تو شریعت کا پردہ توڑ کر باہر آنا پڑے گا. حضور پھر میری بیتابی کا کیا ہوگا؟ فرمایا جب آنکھیں بند کرو گے میرا چہرہ سامنے ہوگا. جب تمہارا دل تڑپے گا، جب تمہارا دل مچلتے گا، مچلتا رہے گا تو میرا دیدار ہوتا رہے گا. لوگوں حضور خواجہ قبلہ پیر عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ ایسے ادب مصطفیٰ کے پیکر تھے، ایسے عشق مصطفیٰ کے پیکر تھے کہ فرمایا کرتے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز احمد کے چہرے سے بددعا کا مکھڑا جدا نہیں ہوگا. ارے ایسے عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی سنگت مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، اس سے بڑی قسمت کیا ہے، مقدر کیا ہے کہ جن کو ان ہستیوں کا ساتھ مل جائے. تو ادب کی بات کیا ہے؟ فرمایا عاشقو آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ ادب مصطفیٰ ہے کہ ایمان کیا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ والذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا عاشقو آؤ. دیکھیں صحابہ اکرام جب آتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو مؤدب ہو جاتے تھے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ حضور کو وضو کروا رہا اور وضو کے قطرے پانی پر نہیں گرتے بلکہ صحابہ اکرام دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ نصیب ہو جائے. اور حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام حضور کے وضو کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اگر قطرہ مل جاتا ہے وجود پر مسل لیتے ہیں، وجود پر مس کر لیتے ہیں. کسی نے پوچھا مس کیوں کرتے ہو؟ اس وجہ سے کہ ذات مصطفیٰ کے وجود سے جو چیز مس ہو جائے خدا دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اس سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس لیے صحابہ اکرام کا یہ وتیرہ تھا، ان کا طریقہ تھا. کیوں؟ کیونکہ مؤدب جو تھے، ادب والے تھے، عاشق تھے، اس لیے یہ معاملہ تھا. فرمایا آؤ تمہیں بات بتاتا ہوں ادب کی بات کیا ہے. تو کیا بتائی کہ لا ترفعوا. فرمایا اپنی آوازوں کو میرے محبوب نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو ذات مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرنا. یہ بات کنہیں سمجھا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، منافقوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، کسی کو نہیں. اگر فرما رہا ہے تو فقط ایمان والوں کو، ایمان والوں سے. دیکھیں ایک مثال یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر بہت مارتا تھا، ایک عورت کو اس کا شوہر مارا کرتا، رات کے وقت مارا کرتا. ارد گرد کی عورتیں اس کی چیخ و پکار سنتی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عورتوں سے نہ رہا گیا، اس سے جا کے پوچھ لیا بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، مارتا کیوں ہے، مارتا کیوں؟ اس عورت نے بتایا کہ میں رات کے وقت جب دال پکاتی ہوں تو دال کے جو لوازمات ہوتے ہیں، نمک، مرچ، مسالے اور گھی وغیرہ تو ہانڈی پر چڑھا دیتی ہوں مگر میں دال اندر داخل کرنا بھول جاتی ہوں، دال اندر داخل کرنا بھول جاتی ہوں. باقی سارے لوازمات دیچکی میں ڈال دیتی ہوں، گھی بھی ڈال دیتی ہوں، نمک مرچ بھی ڈال دیتی ہوں، سارا کچھ ڈال دیتی ہوں مگر جو اصل چیز ہے وہ نہیں ڈالتی، دال نہیں ڈالتی، بھول جاتی ہوں. اس لیے میرا شوہر مجھے مارتا ہے. انہوں نے جب سنا انہیں کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، جب دال ہی ساری اہمیت کی مالک ہے، اگر دال نہیں ڈالتی باقی چیزیں ڈال دیتی ہو تو پھر ان چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ اصل چیز تو دال ہے، اصل چیز تو دال ہے. تو لوگوں جانو، سمجھو کہ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ ادا کر دو، صدقہ خیرات کر دو، حج کر لو، عمرے ادا کر لو، تبلیغیں پڑھ لو، مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، سارا کچھ کر لو مگر ادب مصطفیٰ نہ ہو، دال کی مانند. سارا کچھ کر لو، ساری اعمال کی
अमाल सालिहा कर लो, अमाल हसना कर लो, सारे अमाल कर लो, मगर अदब मुस्तफ़ा न हो, अदब मुस्तफ़ा न हो तो उस दाल की मानद ये भी राजगां कर दिए जाते, ये भी पटाई के काबिल होते। अरे जिनके अंदर अदब मुस्तफ़ा नहीं होता, जिस तरह उसका शौहर उस औरत को मारा करता था, अपनी बीवी को मारा करता था, क्योंकि दाल नहीं थी, दाल नहीं थी इसलिए मारा करता था। और लोगों जो मलाइका हैं ये तो अदब मुस्तफ़ा के पैकर हैं, ये तो मुअद्दब हैं, उनके अदब वाले हैं। अरे जिस तरह शौहर बीवी को दाल के न डालने पर मारता है, इसी तरह फरिश्ते जब कब्र में जाता है तो अदब मुस्तफ़ा ना होने की बिना पर उसको छिक्कर लगाते, उनको मारते, उनकी धुलाई होती, उनको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि अदब मुस्तफ़ा से खाली है। अगर बर्तन में देखें दाल हो ना, दाल उसके अंदर अगर नमक कम हो, मिर्च कम हो, किसी चीज की कमी हो तो वो खाया जा सकता है, दाल को खाया जा सकता। अगर उसमें नमक की कमी हो, मिर्च की कमी हो, किसी चीज की कमी हो, उसको दाल को खाया जा सकता है। मगर अगर दाल ही ना हो तो फिर खाया क्या जाएगा? तो बात तो सारी अदब की है। लोगों जिसके सीने में अदब मुस्तफ़ा है, आका अलैहिस्सलाम का अदब है, अगर अमाल की कमी भी रह जाती है अदब मुस्तफ़ा की वजह से वो निकल जाता है, कामयाब व कामरान हो जाता है, वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है, वो आका की बारगाह तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि अदब मुस्तफ़ा तो है। इसीलिए खुदा ने बताया लोगों ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को मेरे महबूब नबी की आवाज से बुलंद न करना, बुलंद न करना। और फिर बुलंद न करना, मौला ये कैसा तरीका? मैं ला तरफऊ, बुलंद न करना। आओ कैसे? तो पता कैसे चले? फरमाया कि जब मेरे महबूब की बारगाह में जाना तो ला तरफऊ के अंदर एक इशारा खुदा ने रख दिया। वो इशारा क्या है? ला तरफऊ, उसके अंदर इशारा ये है कि जब महबूब की बारगाह में जाना तो उनसे पहले ना बोलना, मेरे महबूब की बारगाह में जाना तो उनसे पहले ना बोलना। क्योंकि इशारा ये है कि जब किसी के पास जाएंगे कि महबूब की बारगाह में जाना है तो कैसे पता चलेगा कि महबूब की आवाज की बुलंदी क्या है, आका अलैहिस्सलाम की आवाज की बुलंदी क्या है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए जरूरी है, फरमाया उस वक्त तक चुप बैठे रहना, खामोश रहना। क्योंकि तुम्हारी आवाज महबूब की आवाज से बुलंद ना हो तो पता इसी सूरत चलेगा कि पहले खामोश रहना, हुजूर की बात को सुनना, और जब सुनोगे तो पता चल जाएगा कि ज़ात मुस्तफ़ा की आवाज की बुलंदी कितनी है। और फरमाया कि सुने बगैर पता नहीं चल सकता, तो उस वक्त तक चुप बैठे रहना जब ज़ात महबूब मुस्तफ़ा खुद अपने लबों से कुछ बोल न दे। तो अपने लबों से मेरे महबूब कुछ बोल न दें, उस वक्त तक खामोश और चुप बैठे रहना जब तक ज़ात मुस्तफ़ा अपनी पंखड़ियों से भी नर्मो नाजुक लबों से कुछ बोल न दें। सुभान अल्लाह, अरे बोल न दें। तो फरमाया खामोश रहना। तो ला तरफऊ के अंदर ये इशारा है कि खामोश बैठे रहना। और जब खामोश बैठे रहना तो फरमाया इस वजह से क्योंकि अदब जो है ये ईमान से आता है, अदब ईमान से आता है और ईमान अदब से आता है। अब ये समझ नहीं आती कि पहले अदब है या ईमान है, ये समझ नहीं आती क्योंकि अदब से ईमान है और ईमान अदब से है। अब ये शऊर नहीं आता कि पहले ये है या वो है। तो बात फकत इतनी है कि जिसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा है उसके अंदर अदब मुस्तफ़ा भी है और ईमान का जर्रा भी है, ईमान भी उसके अंदर दाखिल है। जिसके अंदर ना अदबे और जिसके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं और इश्क मुस्तफ़ा नहीं, वो ईमान से भी खाली है और अदब से भी वेला है, अदब से भी वेल है, खाली है। तो लोगों फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम
اپنی آوازیں اس وقت تک نیچی رکھنا جب تک ذات محبوب مصطفیٰ اپنے لبوں سے کچھ بول نہ دیں. تو جب بول نہ دیں فرمایا پھر مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.